بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا متفق عليه. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہم اور آپ اس اہم فریضہ کو انجام دے رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے روزے کی شکل میں ہمارے اوپر رمضان کے اندر فرض کیا ہے. دوستو، آج کا جو موضوع لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے روزے کی فضیلت. روزے کی کیا فضیلت ہے انشاءاللہ مختصراً ہم دیکھتے ہیں. دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. دینی بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 چیزوں کو بیان فرمایا. پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے کہا، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض ہے. دوستو، یہ رمضان کا روزہ جس مہینہ سے ہم گزر رہے ہیں، یہ روزہ فرض ہے. یہ کوئی سنت، کوئی نفل، مستحب نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو رکھ لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. نہیں دوستو، یہ فرض ہے. اگر ہم نہیں رکھتے ہیں تو ایک فرض کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور فرض کے چھوڑنے والے یہ عذاب کے مستحق ہوتا ہے. اس لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے. اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ملتی ہے کہ روزہ فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کہ اسلام کے ارکان جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک یہ روزہ بھی ہے. بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کے ارکان ہیں. پہلی چیز یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پر نماز کو قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا. چوتھے نمبر پر رمضان کا روزہ رکھنا. یہ ارکان میں سے ہے دوستو. یہ ایک رکن ہے اور جس نے ان 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن کو بھی چھوڑتا ہے گویا کہ وہ اسلام کے ایک رکن کو ڈھا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے. اس لیے یہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے. اس کو رکھنا ضروری ہے ہمارے اوپر. اگر ہم نہیں رکھتے ہیں تو پھر عذاب کے مستحق ہوں گے. دوسری چیز جو اللہ رب العالمین نے آیت کے اندر بیان فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف ہمارے اور آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. دوستو، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، چاہے جس شکل میں بھی ہو، لیکن ان سب کے اوپر روزہ فرض تھا. اور تیسری چیز جو ہم اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ روزہ کیوں فرض کیا اللہ رب العالمین نے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ.
تاکہ تقویٰ کی صفت تمہارے اندر آ جائے، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو دوستو، یہ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تقویٰ کی صفت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ دوستو، روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو انسانوں کو اللہ رب العالمین سے قریب کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی قربت اس سے حاصل ہوتی ہے، اور انسان برائی سے، سرکشی سے اور خواہشات نفس سے اس روزہ کے ذریعے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نوجوان طبقہ کے لوگوں کو، شباب، جو نوجوان قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو مخاطب کر کے خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا، کیونکہ نوجوانی کی عالم ایک ایسا دور ہوتا ہے، یہ مرحلہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس میں انسان کو بہکنے کا، برائی کی طرف جانے کا، خواہشات اس کو جو ہے بری چیزوں پر ابھارتی ہے، برے خواہشات اس کے دل کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نوجوانوں کو کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوان، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو تو وہ شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ شادی یہ نگاہوں کو جھکا دیتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم، اور وصیت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہ جو شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو، جس کے پاس شادی کی طاقت نہ ہو، نان و نفقہ کی طاقت نہ ہو، شادی کا خرچہ نہ اٹھا سکے، ان کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فعلیکم بالصوم فإنہ لہ وجاء، تم روزہ کو لازم پکڑو، روزہ رکھو، کیونکہ روزہ یہ خواہشات کو، شہوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ روزہ کے ذریعے سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، خواہشات، جو برے خواہشات ہیں اس کو یہ روزہ توڑ دیتا ہے، برائی سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، یہ روزہ انسانوں کو جس طریقے سے دنیا کے اندر برائی سے بچاتا ہے، برے خواہشات سے ان کو روکتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یہ روزہ روزے دار کے لیے جہنم کی آگ سے ایک ڈھال ہے۔ جہنم کی آگ سے بھی اس کو اسی طریقے سے بچائے گا یہ روزہ جس طریقے سے دنیا کے اندر اس کو برائی سے بچاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصیام جنۃ، کہ روزہ یہ ڈھال ہے برائی سے بچانے کے لیے بھی اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی ایک ڈھال ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے، جن کے راوی حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ من عذاب اللہ، کہ روزہ یہ اللہ کی عذاب کے لیے ایک ڈھال ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتا ہے، تو سپاہی جو ان کے مقابلے میں جو دشمن ہوتا ہے ان سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتے ہیں تاکہ دشمن کا کوئی حملہ اس کو لگ نہ جائے، اس حملہ سے بچاؤ کے لیے ڈھال کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روزہ بھی انسانوں کو برائی سے بچانے کے لیے بھی ڈھال ہے اور
اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی ڈھال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ انسانوں کے لیے جہنم کی عذاب سے اسی طریقے سے ڈھال ہے جس طریقے سے دنیا کے اندر جنگ سے بچنے کے لیے لوگ ڈھال کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری روایت مسند احمد ہی کی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار، روزہ یہ ڈھال ہے جس ڈھال کے ذریعے سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، یہ روزہ دار جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ دوستو، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا مثل لہ، سبحان اللہ۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو لاتے ہیں جن کے راوی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا چیز بتلائیں، کوئی ایسی چیز کا حکم دیں جس کے ذریعے سے اللہ مجھے نفع دے، جس سے مجھے فائدہ ہو، کوئی ایسی چیز کا حکم فرمائیے آپ کہ میں کیا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے ان کو وصیت کی، ان کو حکم دیا، جیسے کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کوئی چیز بتلائیے، کہا کہ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہا کہ روزہ رکھو، روزہ کو لازم پکڑو، اس لیے کہ روزہ کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے، سبحان اللہ۔ دوستو، روزہ ہی وہ واحد عبادت ہے جس کی اضافت اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اپنے طرف کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور خاص طور پر روزہ کا بدلہ میں ہی دیتا ہوں۔ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کی اضافت خاص طور پر اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی۔ دوستو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے علاوہ جو دوسرے اعمال ہیں ان کا بدلہ اللہ نہیں دیتا، نہیں، ان کا بدلہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اور روزہ کو اللہ نے کیوں خاص کیا اپنے طرف؟ اس لیے کہ دوستو، روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری کا خدشہ بہت کم ہوتا ہے، دکھلاوے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے کئی لوگ ہوتے ہیں، کئی صفیں ہوتی ہیں جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل کے اندر یہ آ جائے کہ میں سجدہ صحیح طریقے سے کروں، سجدے کے اندر جو ہے زیادہ لمبا سجدہ کروں تاکہ دیکھنے والے یہ سوچے کہ ماشاءاللہ یہ جو ہے کتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے، کتنا لمبا قیام کر رہا ہے۔ یہ انسان کے اندر آ سکتا ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، لاکھوں کا مجمع آپ کے پیچھے ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ حج کرتے ہیں، لیکن دوستو، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کے درمیان اور آپ کے رب کے درمیان ہے، کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جو بندہ اور رب کے درمیان ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں دیا کرتا ہوں۔ دوستو، ایک روزہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے راستے میں رکھا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اس ایک روزہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس روزے دار کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔
دوسری روایت دیکھتے ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ منہ جہنم مسیرہ 100 عام، کہ جس نے ایک روزہ اللہ رب العالمین کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر ایک روزہ رکھا، باعد اللہ منہ جہنم، اللہ رب العالمین اس روزہ کی برکت کی وجہ سے اس روزے دار کے درمیان اور جہنم کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ، 100 عام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 100 سال کا فاصلہ اس روزے دار کے درمیان اور جہنم کے درمیان 100 سال کا فاصلہ کر دیتا ہے، صرف ایک روزہ کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ سبحان اللہ، ایک روزہ کی فضیلت کیا ہے، ایک روزہ اس کی برکت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک روزہ اللہ رب العالمین کی خاطر رکھتا ہے، اللہ رب العالمین جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا، اللہ رب العالمین اس روزے دار کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک خندق جو ہے بنا دیتا ہے، ایک خندق کا جو ہے حائل کر، ایک خندق کی شکل میں ایک جو ہے حائل کر دیتا ہے، ایک خندق جنت جہنم اور اس روزے دار کے درمیان لگا دیتا ہے، اور اس کی دوری کتنی ہوتی ہے، کما بین السماء والارض، جہنم کے درمیان اور اس خندق کی جو فاصلہ ہوتا ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اتنا دوری کر دیتا اللہ رب العالمین جہنم کو اس روزے دار سے۔ دوستو، یہ جتنے فضائل ہیں، یہ نفلی روزہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ایک نفلی روزہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے رکھتا ہے، ان کی یہ فضائل ہے۔ اب بتلائیے، یہ روزہ رمضان کا روزہ جو ہمارے اوپر فرض ہے، 30 روزے جو ہمارے اوپر فرض ہیں، جو اس کا اہتمام کرتا ہے اس کا اجر کیا ہوگا، اور اس روزے دار کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا، اس روزہ کی فضیلت کیا ہوگی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر عبادت کے جو اجر ہے اس کو بیان کر دیا، لیکن روزہ کے اجر کو چھپا کر کے رکھا، کہا کہ یہ میرے درمیان اور روزے دار کے درمیان ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس لیے دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے واسطے روزہ رکھا کریں، روزہ کو نہ چھوڑیں۔ چند گھنٹے کی پیاس، چند گھنٹے کی بھوک کو برداشت کر لیں گے اگر، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جو ہمیں اور آپ کو عطا کرے گا، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ چند فضائل تھے روزہ کے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل ہیں، ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں آج انہی فضائل پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جہنم کے درمیان اور اس روزے دار کے درمیان آسمان و زمین کا فاصلہ ہوتا ہے، ان لوگوں میں ہمارا شمار کر دے، ان لوگوں میں ہمیں اللہ رب العالمین شمار کر دے جس کے بارے میں اللہ نے حدیث کے اندر کہا کہ اس روزے دار کے درمیان اور جہنم کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوتا ہے، ان لوگوں میں ہمیں اور آپ کو شمار کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے رمضان المبارک کے اس نیک اعمال کو قبول فرمائے، تمام اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔